لو اسے پڑھو، یہ میرا نام اعمال ہے، یہ میرا نام اعمال ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، وہ آدمی کہے گا جو جنتی ہوگا، جو اچھے اعمال کیے ہوں گے، جس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا، کیا کہے گا کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا تو یہی خیال تھا، میرا تو یہی گمان تھا، میں نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ حساب ہونا ہے، حساب ہونا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور پھر اس کو جو ہے اس کے دل پسندیدہ، جو دل اس کا چاہے گا، ایسی جنتوں کے اندر، ایسی گھروں کے اندر اس کو داخل کر دیا جائے گا جس کو اس کے دل پسند کریں گے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فی جنت عالیہ، خصوصیت کیا ہوگی، جنت کی خصوصیت کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فی جنت عالیہ، وہ ایسی جنتوں کے اندر ہوگا جو بلند و بالا ہوگی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جنت کے بڑے درجات ہیں، یہاں تک کہ شہداء کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ 70 درجات کے قریب آتا ہے، تو درجات ہوں گے جنت میں۔ تو اس کو، جس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کو جو ہے بلند و بالا جنتوں کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے قطوفها دانیہ، اس جنت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوگی کہ قطوفها دانیہ، میوے لٹک رہے ہوں گے، میوے قریب ہوں گے، لٹک رہے ہوں گے۔ کلو وشربو، کہا جائے گا ایسے آدمی سے کہ کھاؤ پیو، کلو کھاؤ، وشربو پیو، ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، مزے سے، مسکراتے ہوئے، مزے لیتے ہوئے کھاؤ، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کیوں کھاؤ؟ اس لیے کھاؤ کہ تم نے دنیاوی زندگی میں اس زمانے میں اچھے اعمال کیے تھے، بہتر اعمال کیے تھے، ہم سے ڈر گئے تھے، خوف زدہ ہو گئے تھے، تمہارے دلوں کے اندر ہمارا خوف رچ بس گیا تھا، تم گناہ کرنے سے باز آ گئے تھے، اس لیے آج مزے سے رہو، مزے سے کھاؤ اور پیو۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور رہی بات ایسے لوگوں کی جو اس دنیا کے اندر چادر اوڑھ اوڑھ کر کے برے اعمال کرتے ہیں، یا چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے نظارہ بازی کرتے ہیں، یا پھر مالوں کے اندر جا کر کے، یا قہوہ خانوں پر بیٹھ کر کے، یا اسی طرح کے بازاروں میں جا کر کے جس طریقے سے بھی وہ نظریں ایک دوسرے سے چار کرتے ہیں، چھتوں پر کھڑے ہو کر کے یا کھڑکیوں کے ذریعے یا موبائل کے ذریعے، جس طریقے سے بھی وہ برائی کو انجام دیتے ہیں، ان کا عالم کیا ہوگا، ان کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ رہی بات ایسے لوگوں کی کہ جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور دوسری جگہ سورہ انشقاق میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ تو دونوں چیزوں کا مطلب ایک ہی ہے، پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے یا بائیں ہاتھ میں، گھوم کر کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے، جو بھی بات ایک ہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ رہی بات ایسے لوگوں کی کہ جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کا عالم کیا ہوگا اس وقت؟ اللہ نے خود فرما دیا کہ کیا عالم ہوگا ان کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے تعلق سے، فرماتا ہے فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے، اس وقت کہیں گے کہ ہائے افسوس، ہائے میری بربادی، ہائے میری ہلاکت، لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا، میرا نام اعمال مجھے نہ دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، اور میں نہ جانتا کہ حساب بھی کوئی چیز ہے، مجھے اس کا علم نہ ہوتا، مجھے نہ بتایا جاتا کہ حساب لیا جائے گا، اس کا علم ہمیں نہ ہوتا۔ پھر آگے کیا ہوگا اس کی زبان سے کون سی باتیں ہوں گی، اس کے دل میں اس کی زبان سے کون سی باتیں جاری ہوں گی؟ اللہ رب العالمین نے فرما دیا یا لیتہا کانت القاضیہ، وہ افسوس جتلائے گا، خوب افسوس جتلائے گا، اس کے بعد کہے گا کہ ما اغنا انی مالیہ، آج میرے مال نے بھی کوئی فائدہ ہم کو نہیں پہنچایا، میرے مال نے بھی آج کوئی فائدہ ہم کو نہیں پہنچایا،
دنیا کے اندر ہم مصیبتوں سے بچ جاتے تھے، کچھ دے دیا رشوت، 2 4 6 ہزار 8 ہزار 10 ہزار بچ گئے، لیکن آج تو رشوت بھی نہیں چلنے والی ہے، آج مال بھی ہمیں کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں۔ دنیا کے اندر ہم بڑے رئیس تھے، مالدار تھے، کروڑ پتی تھے، کوئی کام کروانا ہوتا تھا، کوئی مصیبت آ جاتی تھی، کوئی رپورٹ ہو جاتا تو ایسی صورت میں ہم 10 20 ہزار خرچ کر دیتے، رشوت دے دیتے اور چھوٹ جاتے تھے، باز آ جاتے، بچ جاتے تھے۔ لیکن آج کوئی رشوت کام آنے والی نہیں، آج کوئی مال کام آنے والا نہیں، کوئی فائدہ دینے والا نہیں۔ کیا ہوگا پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہلاک انی سلطانیہ، وہ پھر کہے گا آج میری بادشاہت بھی ہلاک ہو گئی، کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے میری بادشاہت۔ گاؤں کے اندر، قصبے کے اندر پردھان تھے ہم، چیئرمین تھے، سارے کاموں کو ہم کر لیتے تھے، ساری مصیبتوں کے وقت ہم جو ہے معاملات کو حل کر لیتے تھے، ہماری سلطنت تھی، ہماری بادشاہت تھی، وہ ساری چیزیں ہماری تھی، لیکن آج اس بادشاہت نے بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، کوئی بادشاہت ہماری فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ خذوہ فغلوہ، پھر کہا جائے گا پکڑو اسے، کمینے کو پکڑو، بدتمیز کو، یہ دنیا کے اندر تھا، اس نے برائیاں کی، کبھی یہ عمل نہیں کیا اس نے اچھے سے، ہر غلط کام کو کیا اس نے، کوئی اچھے اعمال نہیں کیے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے، پکڑ لو اسے، فغلوہ، اور توق پہنا دو اسے، پٹا پہنا دو اس کے گردن میں۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ثم الجحیم صلوہ، پھر اللہ رب العالمین حکم دے گا جہنم کے داروغے کو، کہے گا ثم الجحیم صلوہ، اسے لے جاؤ اور جہنم کے اندر ڈال دو، لے جاؤ نظروں سے اسے دور کر دو اور جہنم کے اندر ڈال دو۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ پھر کہا جائے گا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، کہ پھر یہ جہنم کے داروغے اسے پکڑیں گے اور پکڑ کر کے توق پہنا دیں گے، توق پہنانے کے بعد اسے جہنم میں ڈال دیں گے، اور ڈالتے وقت اسے 70 ہاتھ 70 ذراعا 70 ہاتھ زنجیر سے اسے لپیٹ کر کے، جکڑ کر کے باندھ دیا جائے گا۔ تصور کیجئے کہ اگر ہمیں اللہ کا خوف نہ رہا، اللہ کا ڈر ہمارے دل کے اندر نہ رہا، اور برائیوں پر برائیاں کرتے رہے، ہمارے دل سیاہ ہو گئے، تو یہ جان لیجئے کہ کل یہی عالم ہمارا ہوگا کہ جب ہمارے سامنے ہمارے نام اعمال کو پیش کیا جائے گا تو ایسی صورت میں ہماری زبان سے یہی باتیں جاری ہوں گی کہ کاش ہمیں یہ کتاب نہ دیا جاتا، کیونکہ وہ کتاب ایسا کتاب ہوگا۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کی ایک وضاحت اور کی، فرمایا وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، کہ یہ جہنمی کہیں گے یا ویلتنا، ہائے میری بربادی، ہائے افسوس، ما لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسی کتاب ہے۔ کتاب کو دیکھیں گے، نام اعمال کو یہ جہنمی دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسی کتاب ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ ایسی کتاب ہے، دیکھو تو یہ کیسی کتاب ہے کہ جس نے میری چھوٹی سی چھوٹی غلطیوں کو بھی لکھ رکھا ہے اس کے اندر، اور بڑی سے بڑی چیزوں کو بھی، نہ چھوٹی چیزوں کو چھوڑا اور نہ ہی بڑی چیزوں کو چھوڑا، ساری چیزوں کو شمار کر کے رکھا ہے، گن کر کے رکھا ہے، لکھ کر کے رکھا ہے اس کتاب میں۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، وہ اپنے تمام اعمال کو جو انہوں نے دنیا کے اندر کیے ہوں گے، سارے اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے اس کتاب کے اندر، سارا نقشہ سامنے ہوگا، دنیا کی ساری چیزیں سامنے نظر آئیں گی بالکل۔ جس وقت اس کتاب کو دیکھیں گے، اس نام اعمال کو دیکھیں گے، ساری چیزیں یاد آنی شروع ہو جائیں گی، اور تصور کریں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے جس نے میری چھوٹی سی چھوٹی غلطی کو بھی لکھ رکھا ہے اور بڑی سے بڑی غلطی کو بھی لکھ رکھا ہے، کسی چیز کو اس نے چھوڑا نہیں۔ میں نے کہاں نظریں لڑائی، کہاں پر نظر اپنی ٹکائی، کیا کیا، کہاں پر پاؤں کے ذریعہ میں چل کر کے گیا، کہاں ہاتھوں سے ہم نے اشارہ کیا، کہاں پر سر کو ہلایا، ساری چیزوں کو اس نے نوٹ کر رکھا ہے، لکھ رکھا ہے۔ یہ کیسی کتاب ہے
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ انہی چیزوں کو لکھوائے گا جن چیزوں کو تم نے کیا ہوگا، اس کے علاوہ کسی چیز کو وہ لکھوانے والا نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے جو فرشتے ان چیزوں کے لکھنے پر مامور ہیں، مقرر ہیں، انہیں ہم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، ہم سے کوئی الفت و محبت نہیں ہے کہ محبت میں آ کر کے ہمارے غلطی کو نہ لکھیں، نہ نوٹ کریں، یا ان پر ہمارا کوئی رعب و دبدبا نہیں ہے کہ وہ ہم سے ڈر جائیں، خوف زدہ ہو جائیں کہ ہم گاؤں کے چودھری ہیں، ہم چیئرمین صاحب ہیں، منسٹر ہیں، ہم سے ڈر جائیں اور ہماری کسی غلطی کو وہ نوٹ نہ کریں۔ نہیں، وہ اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہیں، وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں، انہیں تمہارا کوئی لحاظ نہیں، تم کون ہو وہ تم جانو، تمہارے لوگ جانیں، اللہ رب العالمین کے ان فرشتوں کو تمہاری کوئی وقعت ان کے درمیان نہیں ہے، تم جو کرو گے ان کو نوٹ کرنا ہے، کوئی ہمدردی ان کو نہیں ہے تم سے، اور نہ ہی کوئی خوف اور دہشت ہے تم سے، ان ساری چیزوں کو وہ نوٹ کرنے والے ہیں۔ تو تصور کیجئے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کیسی ذات ہے کہ ہماری ہر ایک غلطی کو، ہر ایک لغزش کو نوٹ کروا رہا ہے، اور مقرر ہیں جو فرشتے وہ نوٹ بھی کر رہے ہیں، وہ چوکتے نہیں ہیں کہ چوک جائیں، بھول جائیں، جس طریقے سے ہم اور آپ غلطی کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں، اور چھوٹا کسی غلطی کو ہم کرتے ہیں، تصور کرتے ہیں بڑی چھوٹی کسی غلطی ہے، نظر انداز کر جاتے ہیں، ہم اور آپ نظر انداز کر جاتے ہیں، ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ غلطیاں بڑی معمولی ہیں، اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے کہ تمہاری چھوٹی سی چھوٹی غلطی کو، جس چیز کو تم نے معمولی سمجھا ہے، اس چیز کو بھی نوٹ کروا دیا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس رجسٹر کو تمہارے سامنے لا کر کے پیش کرے گا۔ تمہاری نگاہیں تصور نہیں کر سکتی کہ وہ رجسٹر کتنی عظیم ہوگی، کتنی لمبائی اور چوڑائی میں ہوگی، اور ساری جہاں تک تمہاری نگاہ جائے گی صرف تمہارا نام اعمال ہی نام اعمال نظر آئے گا۔